بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ انہی عظمت والے مہینوں میں سے ایک انتہائی مبارک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سے کچھ ایسی سنگین غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے جو ہمارے سالوں کی محنت اور ہمارے ثواب کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ بھی انجانے میں وہ غلطی کر رہے ہیں جو آپ کو نیکیوں سے محروم کر کے گناہوں کے دلدل میں دھکیل رہی ہے؟ کیا صرف ایک رسم یا ایک غلط عقیدہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیا محرم کے نام پر ہونے والے ہر کام کی ہمارا پاکیزہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کا سب سے اہم بیان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اجلے کپڑوں پر لگنے والا ایک چھوٹا سا داغ بھی پوری شخصیت کو خراب کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کے خوبصورت لباس پر لگنے والی یہ غلطیاں انسان کو آخرت میں دیوالیہ بنا سکتی ہے۔ آج ہم ان 7 بڑی خطرناک اور تباہ کن غلطیوں کا ذکر کریں گے جو اس محرم کے مہینے میں ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، تمام 7 غلطیاں ایک ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، بلکہ ہم ایک ایک کر کے ان کی حقیقت کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے، تاکہ تجسس بھی برقرار رہے اور علم کا نور بھی دل میں اترے۔ ابھی وہ حقیقت باقی ہے جسے جان کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ جو 7ویں غلطی آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کو حیران کر دے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک محرم الحرام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین جرم بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی حرمت بہت بڑی ہے۔ اب سوچئے کہ اس محرم کے مہینے میں سب سے پہلی اور بنیادی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے محرم الحرام کو صرف اور صرف غم، ماتم، اداسی اور نحوست کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ معاذ اللہ کوئی منحوس مہینہ ہے، اس میں شادیاں نہیں ہو سکتی، اس میں خوشی کی تقاریب نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا، یا اس میں کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک بدترین غلطی اور جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی رات منحوس نہیں ہوتی۔ محرم الحرام تو فتح کا مہینہ ہے، یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا۔ یہ دن تو شکر گزاری کا دن تھا، یہ مہینہ تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ تھا۔ اس مہینے کو صرف اور صرف غم اور الم کا مہینہ بنا دینا
اور اس میں جائز کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس پہلی غلطی کا صحیح اسلامی حل یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ محرم الحرام کو اللہ کا مبارک مہینہ سمجھے، اس میں کثرت سے استغفار کرے، نفل عبادات کرے، اور یہ ذہن سے بالکل نکال دیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا یا کوئی نیا کام شروع کرنا برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، اور جو مہینہ اللہ کی طرف سے منسوب ہو وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی سب سے خطرناک غلطی باقی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ دوسری بڑی غلطی جو اس مہینے میں بکثرت دیدہ جاتی ہے وہ ہے بدعات اور غیر شرعی رسومات کا طوفان۔ ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کے آتے ہی طرح طرح کے من گھڑت رسومات شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں خاص قسم کے کھانے بنا کر انہیں مخصوص بزرگوں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کہیں گلیوں اور بازاروں میں ایسی سبیلے اور نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں دکھاوا، ریاکاری اور اسراف جھلکتا ہے، کہیں خاص قسم کے کالے کپڑے یا سبز کپڑے پہننے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، اور جو نہ پہنے اسے ملامت کی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، شریعت اسلامیہ میں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں بنیادی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، جو عمل مردود ہو جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ٹھکرا دیا جائے، اس کا کیا ثواب ملے گا؟ بلکہ الٹا گناہ کا سبب بنے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، وہ سبیلے لگا رہے ہیں، وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے پیچھے عقیدہ فاسد ہے، اگر اس میں سنت کی مخالفت ہے، اگر اس میں غیر اللہ کی خوشنودی شامل ہے تو وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس دوسری غلطی کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی ہر نیکی کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالیں۔ اگر ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر ہمیں پانی پلانا ہے تو یہ کام سال کے 12 مہینے کریں، لیکن محرم میں بھی کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی مخصوص دن کی تخصیص اور من گھڑت رسومات کے بغیر کریں۔ صحابہ کرام نے کبھی ان دنوں میں ایسی رسومات نہیں کیے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کیے، لیکن دین میں نئی باتیں نہیں نکالے۔ محترم ناظرین، اب ذرا دل کو تھام لیجئے، کیونکہ تیسری بڑی غلطی ہمارے منبر و محراب سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے محرم الحرام میں جھوٹے، من گھڑت اور ضعیف واقعات کا بیان کیا جانا۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خطبہ اور مقررین جوش خطابت میں اور لوگوں کو رلانے کے لیے ایسے واقعات ممبروں پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں جن کا تاریخ، حدیث اور حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بلا شبہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک اور دلسوز واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی آڑ میں ایسے جھوٹے قصے کہانیاں گھرانا جو صحیح حدیث اور مستند تاریخی روایات کے خلاف ہوں، ایک سنگین گناہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے واقعات بیان کرنے اور خصوصاً آپ کی طرف یا دین کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری
اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچئے، ہم ثواب کمانے نکلے تھے، ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے نکلے تھے، لیکن جھوٹی روایات اور من گھڑت قصے سن کر اور سنا کر ہم نے اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ اس تیسری غلطی کا اسلامی حل یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف مستند تاریخ اور صحیح احادیث پر اعتماد کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کا تقوی، ان کی شجاعت اور ان کی قربانی کسی جھوٹی کہانی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شان تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مستند علماء کرام سے دین سیکھیں اور ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے سے گریز کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ ابھی وہ باتیں آنے والی ہیں جو براہ راست ہماری روز مرہ کی زندگی اور ہماری آخرت کی نجات سے تعلق رکھتی ہیں۔ چوتھی بڑی غلطی جو شاید ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علامہ بن چکی ہے، وہ ہے نمازوں میں غفلت۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی لوگ مجالس، جلوسوں، سبیلوں اور دیگر سرگرمیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر محفلیں سجائی جاتی ہے، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو پورا محلہ سو رہا ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں بازاروں اور گلیوں کے رش کی نظر ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان نفل کاموں، رسومات اور مجالس کے لیے تو گھنٹوں کھڑا رہے، لیکن جو کام اللہ رب العزت نے دن رات میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے اس سے منہ موڑ لے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز ہی برباد ہو گئی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ذرا سوچئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں نماز خوف ادا کی۔ انہوں نے تو سر کٹا دیا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، اور ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے نام پر سبیلیں لگانے والے فرائض کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس چوتھی غلطی کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو سب سے پہلے ترجیح بنائیں، چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ۔ جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی پکار بلند کرے تو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہی سچی محبت ہے اور یہی حسینیت کا اصل پیغام ہے۔ محترم ناظرین، ابھی وہ حقیقت باقی ہے جسے جان کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ پانچویں بڑی غلطی جو ہم اس مبارک مہینے میں کرتے ہیں وہ ہے گناہوں سے توبہ نہ کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، اور ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب جتنا زیادہ ہے، گناہوں کا تجویز کردہ وبال بھی اتنا ہی سخت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی سود خوری، وہی بے حیائی اور وہی ناپ تول میں کمی ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کے چند دن اداس ہو جانے سے یا کوئی نفل کام کر لینے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ محرم الحرام کا مہینہ تو توبہ کا مہینہ تھا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس مہینے میں گناہوں پر اصرار کرنا اور توبہ سے غافل رہنا سارا ثواب ضائع کر سکتا ہے۔ اس پانچویں غلطی کا حل یہ ہے کہ ہم اس محرم کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں، اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگے اور عزم کرے کہ اس نئے اسلامی سال میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب دل پاک ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاڑ جتنا ثواب لے کر آئے گا۔ محترم ناظرین، جب ساتویں غلطی آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کو حیران کر دے، لیکن اس سے پہلے چھٹی بڑی غلطی کو سمجھ لیجئے جو بہت سے دیندار لوگ بھی انجانے میں کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دینا یا اس کی فضیلت سے محروم رہ جانا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن اسلام میں ایک انتہائی تاریخی اور بابرکت دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، یعنی ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عاشورہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور پورے سال کے گناہ معاف۔ لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس عظیم ثواب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی رسومات میں تو مصروف رہتے ہیں لیکن اس روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ہی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ساتھ ملاؤ۔ اس چھٹی غلطی کا حل یہ ہے کہ ہم خود بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ یہ وہ سنت ہے جو ہمارے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو دھو ڈالے گی اور ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گی۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس 7ویں اور سب سے ہولناک غلطی کی طرف جو پورے معاشرے میں امن و امان کو تباہ کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے، اور وہ ہے فرقہ واریت، نفرت اور گالی گلوچ پھیلانا۔ محرم الحرام کا مہینہ تو محبت اور اخوت، قربانی اور اتحاد کا درس دینے آیا تھا، لیکن افسوس اس مہینے میں ہمارے یہاں فرقہ واریت کی آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر فتوے بازی کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹریں لگائے اور شیئر کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے اور امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں سخت الفاظ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو انسان محرم کے مہینے میں نفرت پھیلاتا ہے، دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کا کون سا عمل اللہ قبول فرمائے گا؟ صحابہ کرام اور اہل بیت تو ایک ہی شمع کے پروانے تھے، ان کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹیوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے نام پر لڑنے والے اور دین کا خوبصورت چہرہ مسخ کرنے والے؟ اس ساتویں غلطی کا حل یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے تائب ہو جائیں، اپنے دلوں کو ہر مسلمان کے لیے صاف کریں، صحابہ کرام کا بھی احترام کرے اور اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کرے۔ جب امت میں اتحاد ہوگا تو اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ محترم ناظرین، اب ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل کی دھڑکنوں سے سنیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، سال بدلتے جا رہے ہیں اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہمارے رشتہ دار ہمیں غسل دے کر سفید کفن میں لپیٹ کر اس اندھیری تنہا اور تنگ قبر میں اتار دیں گے۔ وہاں کوئی دنیاوی رتبہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے محرم الحرام کی حرمت کو پامال کیا، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر ہم نے اپنی نمازیں برباد کیے، تو اس قبر کی تنہائی میں ہمارا کیا بنے گا؟ جب منکر نکیر آ کر سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستو، قیامت کا وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن اگر ہمارے نامہ اعمال میں یہ 7 غلطیاں نکل آئیں اور ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی تو ہم کتنے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے بچنے کا وقت یہی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے آج اس مبارک مہینے میں اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچی توبہ کریں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم رب، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمیں محرم الحرام کی حقیقی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمیں ان تمام غلطیوں، بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور آخرت کا خوف پیدا فرما۔ یا الہی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ہمارے رزق میں، جان و مال میں اور عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے کائنات کے مالک، امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلمانوں کو اتحاد اور اخوت کی دولت سے مالا مال فرما، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے۔ یا اللہ، ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں، اور کیا معلوم کس کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو جھنجھوڑ دینے والا اور معلوماتی لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں
اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی اصلاح ہو سکے، اور مزید ایسی ہی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔